گاڑی کو پارک کرنے کے بعد میں عدالت کی جانب بڑھا تو ایک شناسا چہرے کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ وہ برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر باہر آ رہا تھا۔ اس نے بھی مجھے پہچان لیا، تاہم اس پہچان میں اچھی خاصی حیرت بھی موجود تھی۔ ٹھٹک کر میرے قریب رکتے ہوئے بولا، امجد صاحب، آپ یہاں عدالت میں؟ بات ختم کرتے ہی اس نے میرے کوٹ اور ٹائی پر ایک کھوجتی ہوئی نگاہ ڈالی۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، ایک وکیل کو کوٹ میں نہیں تو اور کہاں نظر آنا چاہیے؟ میرے اس شناسا چہرے کا نام لیاقت تھا۔ میرے جواب نے اس کی آنکھوں سے جھلکتی حیرت کو دو چند کر دیا۔ آپ وکیل ہیں؟ اس نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ منان صاحب نے تو کبھی اس بارے میں نہیں بتایا۔ میں بتا رہا ہوں نا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم یہاں کیسے نظر آ رہے ہو؟ کیا کسی عدالت میں تمہارا کوئی کیس وغیرہ چل رہا ہے؟ وہ معنی خیز لہجے میں بولا، چل تو نہیں رہا لیکن چل سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا جواب سن کر میں الجھ گیا۔ وہ محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، میں کسی قابل وکیل کی تلاش میں ادھر آیا تھا، مجھے ایک اہم مشورہ کرنا ہے۔ اچھا ہوا آپ مل گئے، آپ منان صاحب کے دوست ہیں، آپ سے زیادہ قابل اور کون ہوگا؟ آپ ہی سے میں مشورہ کر لیتا ہوں۔ وہ ایک ہی سانس میں نان سٹاپ بولتا چلا گیا، تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کا مسئلہ اتنا مختصر اور سادہ نہیں ہوگا کہ میں وہیں کھڑے کھڑے سن لوں۔ لہٰذا میں نے موقع کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے اس سے کہا، لیاقت، تم ایک کام کرو۔ میں نے اپنی جیب سے اپنا تعارفی کارڈ نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا اور رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا، اس وقت میں بہت جلدی میں ہوں، میرے کیس کی آواز پڑنے ہی والی ہے۔ تم ایسا کرو، 2 بجے کے بعد میرے دفتر آ جاؤ، میں وہاں اطمینان سے بیٹھ کر تمہاری بات سنتا ہوں۔ لیاقت نے میرے وزٹنگ کارڈ کو اپنے ہاتھوں میں گھما کر دیکھا اور جلدی سے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ میں نے الوداعی نظر سے اسے دیکھا اور متعلقہ عدالت کی طرف بڑھ گیا۔ میرا ایک موسیقار دوست عبد المنان دستگیر کے علاقے میں رہتا تھا اور مہینے میں ایک آدھ بار اس سے ملنے میں اس کے گھر چلے جایا کرتا تھا۔ منان کے گھر کے نزدیک ہی مین بازار میں لیاقت کی دودھ دہی کی دکان تھی۔ لیاقت دودھ دہی کے علاوہ ایک خاص آئٹم کھیر بھی فروخت کرتا تھا۔ ایک بار خاصی تعریف کے ساتھ منان نے مجھے لیاقت کی تیار کردہ کھیر کھلا دی۔ وہ کھیر واقعی بڑی عمدہ قسم کی تھی، مجھے بھی پسند آئی، اور ایسی پسند آئی کہ اس کے بعد میں جب بھی دستگیر جاتا، میں نہ صرف وہاں سے کھیر کھاتا بلکہ گھر کے لیے بھی پیک کروا لاتا۔ کھیر ایک سمپل سی سویٹ ڈش ہے، لیکن بہت کم لوگ اسے لذیذ اور عمدہ بنا پاتے ہیں۔ دودھ کو مناسب آنچ پر پکانا اور لمحہ با لمحہ اس کی بدلتی ہوئی حالت کا جائزہ لیتے رہنا خاصا ماہرانہ کام ہے۔ لیاقت کی دکان کی کھیر لائٹ براؤن کلر میں بہت مزہ دیتی تھی۔ میں اس روز عدالتی مصروفیات سے نمٹ کر جب اپنے دفتر پہنچا تو لیاقت انتظار گاہ میں میری راہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنے چیمبر میں بلا لیا۔ لیاقت کی عمر لگ بھگ 54 سال رہی ہوگی، مگر عورتوں کی طرح اسے بھی عمر چھپانے کا بہت شوق تھا۔ وہ خود کو محض 46 کا بتاتا تھا۔ اس 8 سال کی ڈنڈی مارنے کے لیے اس نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ میں نے ایک ہی نظر میں پکڑ لیا تھا اور اس سے واضح الفاظ میں کہہ دیا، یہ چکر دوسروں کے لیے رہنے دو۔ لیاقت کی ہوشیاری کا قصہ چونکہ خاصا دلچسپ ہے، اس لیے مناسب جگہ میں اس کا ذکر کرنا نہیں بھولوں گا۔ میں نے لیاقت کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور سوالیہ نظر سے اسے دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا، اب بتاؤ تمہیں کسی وکیل کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ امجد صاحب، اس نے فکر مندانہ نظر سے مجھے دیکھا۔ لیاقت مجھے امجد کہہ کر ہی پکارتا تھا۔ مظفر نامی ایک بندے نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ مظفر کون ہے اور تمہارے پریشانی کا سبب کیا ہے؟ مظفر ہمارے علاقے کا ایک غنڈہ ہے، اس نے بتایا، اور وہ بدبخت میری بیوی کو بری نظر سے دیکھتا ہے۔ اوہ! میں نے متاسفانہ انداز میں سانس خارج کی۔ میری معلومات کے مطابق لیاقت نے 1 سال پہلے دوسری شادی کی تھی اور اس کی بیوی اس کی بنسبت کافی سے زیادہ جوان اور دلکش تھی۔ لیاقت نے لگ بھگ 11 سال پہلے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ دیگر وجوہ کے ساتھ ایک وجہ طلاق یہ بھی تھی کہ اس کی بیوی کوثر بانجھ تھی اور لیاقت کو اولاد کی شدید خواہش تھی۔ بہرحال حقیقت کیا تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ خبر بھی لیاقت ہی کی مشہور کردہ تھی کہ اس کی بیوی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں۔ لیاقت نے بڑے شیشوں والے نظر کے چشمے کے عقب سے آنکھیں مچمچائیں اور جذباتی لہجے میں بولا، امجد صاحب، اس غنڈے کو میں کوئی ایسا سبق سکھانا چاہتا ہوں کہ زندگی بھر یاد رکھے۔ مثلاً؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ وہ بولا، مثلاً میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا ہوں۔ اس کی احمقانہ سوچ نے مجھے کافی حد تک مایوس کیا۔ میں نے پوچھا، رنگے ہاتھوں پکڑنے کا مطلب جانتے ہو؟ مطلب یہ کہ
جب وہ میری بیوی سے چھیڑ خانی کر رہا ہو تو میں اسے گردن سے دبوچ لوں۔ وہ غصے سے کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا۔ اس سے کیا ہوگا؟ میں نے چشمے کے پیچھے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے ثبوت مل جائے گا اس کی بدنیتی کا، وہ پھنکارتے ہوئے بولا، اور اسی لیے میں کسی وکیل کی تلاش میں ہوں۔ میری خوش قسمتی کہ آپ سے ملاقات ہو گئی۔ بات ختم کرتے ہی اس نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا جیسے کہ میں ادھر جادو کی چھڑی گھماؤں، ادھر اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ جو بھی لوگ پیشہ ور ہوتے ہیں ان کے پیشے میں پبلک ڈیلنگ کا عمل دخل ہوتا ہے۔ انہیں بسا اوقات اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ موت اور کلائنٹ یعنی گاہک کا کچھ بھروسہ نہیں، یہ کسی بھی وقت اور کسی بھی رنگ میں آپ پر نازل ہو سکتے ہیں۔ لیاقت جیسے وکھری ٹائپ کے لوگوں سے نمٹنے اور انہیں بھگتنے کا مجھے وسیع تجربہ ہے۔ لیاقت کے خیالات سننے کے بعد میں نے اس سے پوچھا، اللہ کے بندے، یہ تو بتاؤ کوئی وکیل اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہے؟ عام آدمی کی بنسبت وکیل زیادہ طاقتور اور بھاری ہوتا ہے۔ وہ عقل مندوں کے سے انداز میں مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، جب ایک وکیل اس غنڈے کو ناسیبہ حرکات کرتے ہوئے دیکھ لے گا تو اس کمینے کے خلاف ایک مضبوط گواہی میرے ہاتھ آ جائے گی۔ اس گواہی کی بنیاد پر میں مظفر کو عدالت میں گھسیٹوں گا اور اسے وہ مزہ چکھاؤں گا کہ آئندہ کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہ کرے۔ اب تو آپ میرا مقصد سمجھ گئے ہوں گے نا؟ وہ ایک غنڈے کو سبق سکھانے کے لیے جو اسکیم بنائے بیٹھا تھا وہ خاصی مضحکہ خیز اور اہم کانہ تھی۔ لیاقت کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہا، لیکن ظاہر ہے میں ایک کلائنٹ کے ساتھ سخت رویہ اختیار نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اس پر یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ میں انتہائی سنجیدہ ہوں، میں نے کہا، تمہارے مقصد میں ایسی کوئی پیچیدگی نہیں جو سمجھنے میں دقت پیش آئے، لیکن تمہارا منصوبہ بہرحال قابل عمل دکھائی نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس نے آنکھیں سکیڑیں۔ اس میں ایسی ناممکن والی کون سی بات ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کوئی بھی وکیل اتنا فارغ نہیں ہوتا کہ وہ تمہارے ساتھ ساتھ گھومتا پھرے اور اس موقع کی تلاش میں رہے کہ کب وہ گنڈا تمہاری بیوی کو چھیڑے اور کب وہ اس چھیڑ چھاڑ کا گواہ بن جائے۔ کوئی گیا گزرا وکیل بھی اس قسم کی فل ٹائم جاب کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ میں ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، مغرب میں اس قسم کے کاموں کے لیے پرائیویٹ سراغ رساں ایجنسیاں موجود ہوتی ہیں، لیکن افسوس کہ ابھی تک ہمارے ملک میں اس نوعیت کی کوئی سہولت میسر نہیں۔ آپ میری بات سمجھے نہیں، وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ کسی وکیل کو 24 گھنٹے کمر بستہ رہنے کی ضرورت نہیں، بس مجھے روزانہ 1 گھنٹے کے لیے اس کی خدمات چاہیے ہوں گی۔ میں نے حیرت بھری نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، کیا وہ گنڈا کسی مخصوص گھنٹے میں تمہاری بیوی پر بری نظر ڈالتا ہے؟ عام طور پر دیکھنے میں تو یہی آیا ہے، اس نے بتایا۔ مظفر عموماً رات کے 8 اور 9 بجے کے درمیان ببلی کو چھیڑنے ہماری عقبی گلی میں آ جاتا ہے۔ ببلی وہ اپنی بیوی کو کہہ رہا تھا۔ ببلی کا اصلی نام سلمہ تھا اور لگ بھگ 1 سال پہلے وہ لیاقت کی بیوی بنی تھی۔ میں نے لیاقت کے خیالات سننے کے بعد کہا، بھئی لگتا ہے یہ غنڈا مظفر تو بڑا قانون قاعدے والا بندہ ہے، ٹائم ٹیبل کا پابند ہے۔ میں نے ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے توقف کیا، پھر استفسار کیا، کیا تم نے اس مخصوص 1 گھنٹے میں مظفر کو ایسی نازیبہ حرکات کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ آنکھوں سے دیکھا ہے اور نہ ہی کانوں سے سنا ہے، وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ اس وقت تو میرے دھندے کا ٹائم ہوتا ہے اور میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی دکان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پھر تمہاری معلومات کا ذریعہ کیا ہے؟ ببلی، اس نے اپنی بیوی کا نام لے دیا۔ میں نے پوچھا، تم نے بتایا ہے مظفر تمہارے گھر کی عقبی گلی میں آ کر تمہاری بیوی سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تمہاری بیوی رات 8-9 بجے عقبی گلی میں کیا کر رہی ہوتی ہے؟ عقبی گلی سے لیاقت کی مراد گندی گلی تھی۔ اس گھر کا ایک دروازہ گندی گلی میں کھلتا تھا جو عموماً بند ہی رہتا تھا۔ لیاقت نے مجھے بتایا تھا کہ مذکورہ دروازے پر اس نے تالا ڈال رکھا تھا اور آمد و رفت کے لیے گھر کا سامنے والا دروازہ ہی استعمال کیا جاتا تھا۔ کراچی کے اکثر محلہ جاتی گھروں میں عقبی یا گندی گلی موجود ہوتی ہے، جہاں عموماً کچرے کے ڈھیر، خالی بوتلیں، ڈبے، کھلے ہوئے گٹر اور راتوں میں چیختے چنگاڑتے دھوڑتے بھاگتے چوہوں کی حکمرانی ہوتی ہے۔ لیاقت نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، ببلی تو اپنے گھر کے صحن میں ہوتی ہے، وہی کمینہ عقبی گلی میں پہنچتا ہے، پہلے مخصوص آواز میں سیٹی بجاتا ہے، پھر ببلی کا نام لے کر پکارتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ اس سے باتیں کرے۔ ببلی تو اس منحوس کے نام سے واقف تک نہیں تھی۔ پہلے اس نے اپنا تعارف کروایا اور ببلی کو یہ باور کروا دیا کہ وہ اس علاقے کا ایک مشہور غنڈا ہے۔ وہ اس وقت تک ببلی کا پیچھا نہیں چھوڑے گا جب تک وہ اسے حاصل نہیں ہو جاتی۔
ببلی نے کئی مرتبہ ڈانٹ پھونکار کر اسے بھگانے کی کوشش کی، مگر وہ بھی ایک نمبر کا ڈھیٹ ہے۔ کہتا ہے اگر ببلی نے اس کی بات نہ مانی تو وہ پہلے لیاقت یعنی مجھے ختم کرے گا، پھر ببلی پر ہاتھ ڈالے گا۔ ببلی اس غنڈے کی وجہ سے بہت ہراساں اور خوف زدہ ہے۔ میں بھی بے حد پریشان ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ بدبخت کوئی سنگین قدم اٹھائے مجھے اس کا سد باب کرنا ہوگا۔ یہ ہے میری پرابلم امجد صاحب۔ بات معمولی سی تھی مگر لیاقت اسے بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا تھا۔ یہ شاید اس کی پریشانی کا باعث تھا جو اسے ببلی کی جانب سے لاحق تھی۔ ایک عام سے 54 سالہ شخص کو جب 30 سالہ خوبصورت سی بیوی مل جائے تو اس کے اندیشوں اور خدشات کا یہی عالم ہوتا ہے، اور عورت بھی ایسی کہ جو 30 سال کی ہو کر بھی 25 سے زیادہ کی نظر نہ آئے۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں لیاقت سے کہا، دیکھو میاں، تمہیں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ فرط مسرت سے اس کی باتیں کھلی اور دیدے پھٹے جا رہے تھے۔ میں نے اس کی خوش فہمی دور کرتے ہوئے کہا، پہلے مجھے اپنی بات تو مکمل کر لینے دو، پھر بولنا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، پہلی بات تو یہ کہ تمہارے گھر کے عقبی دروازے پر اندر سے تالا پڑا ہوا ہے۔ جب تک تمہاری بیوی ببلی اس غنڈے کو اندر آنے کا موقع نہیں دے گی وہ کسی بھی اوچھی حرکت کے قابل نہیں ہو سکے گا، اور ظاہر ہے ببلی از خود دروازہ کھول کر اس کی آمد کے امکانات کو ٹارچ نہیں دکھائے گی۔ تم نے جو کچھ بیان کیا ہے اگر واقعی سب کچھ ویسے ہی ہے تو پھر گندی گلی کی جانب سے مظفر کی پیش قدمی، اور وہ بھی رات کی تاریکی میں، یہی ظاہر کرتی ہے کہ وہ ایک بزدل غنڈا ہے۔ مجھے یقین ہے اگر ببلی اس کی مخصوص سیٹی اور پکار پر کوئی اچھا برا رد عمل ظاہر نہ کرے تو وہ خود بخود ہی خجل ہو کر وہ راستہ ترک کر دے گا، اور میں تمہیں بتاتا۔ میری بات ایک مرتبہ پھر ادھوری رہ گئی۔ وہ بے ساختہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، امجد صاحب، اگر وہ بدماش دیوار پھاند کر ہمارے گھر میں کود آیا تو کیا ہوگا؟ ہماری عقبی دیوار محض 8 فٹ اونچی ہے اور ببلی گھر میں اکیلی ہوتی ہے۔ تم نے منع کرنے کے باوجود بھی ایک مرتبہ پھر میری بات کو کاٹ ڈالا۔ میں نے تنبیہی رنگ اختیار کرتے ہوئے کہا، آپ میرے مسئلے کو بہت لائٹ لے رہی ہیں۔ وہ منت ریز لہجے میں بولا، لائٹ اور ہیوی کی بات نہیں لیاقت، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، میں تمہیں حقیقت حال سے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر تم سمجھنے کے موڈ میں ہو تو مزید کچھ کہوں؟ وہ برا سا منہ بنا کر میرا منہ تکنے لگا۔ میں نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، دیکھو لیاقت، میں تمہارے کیس کو بڑی اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ تمہیں اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کسی وکیل کی نہیں بلکہ پولیس کی ضرورت ہے۔ تم اپنے علاقے کے تھانے میں جا کر مظفر کی نازیبا حرکات کی شکایت کرو۔ پولیس اس معاملے کو بڑی اچھی طرح ہینڈل کر لے گی۔ پولیس، اس نے یہ لفظ ایسے تاثرات کے ساتھ ادا کیا جیسے کوئی انتہائی کڑوی شے چبا لی ہو۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد تلخی سے بولا، پولیس صرف غنڈوں، بدماشوں اور ان لوگوں کی سنتی ہے جو رشوت میں بھاری رقم دے کر ان کی مٹھی گرم کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ مجھ غریب کی وہ کہاں سنیں گے؟ میرے مقابلے میں وہ ظفر کو زیادہ اہمیت دیں گے۔ تم نے پولیس کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ ایک عمومی عوامی سوچ ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن یاد رکھو 5 انگلیاں کبھی بھی برابر نہیں ہوتی۔ اگر تم کہو تو میں اس ڈیل میں تمہاری اچھی خاصی مدد کر سکتا ہوں۔ وہ کسی ننھے بچے کی مانند ایک دم خوش ہو گیا۔ اس کی خوشی ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ اس نے میری مدد سے یہ مطلب اخذ کیا تھا کہ میں بحیثیت وکیل اس سے تعاون کرنے کو تیار ہوں۔ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، مجھے یقین تھا امجد صاحب آپ ضرور میرا ساتھ دیں گے۔ آپ آج رات 8 بجے میرے گھر آ جائیں، چاہیں تو گھر کے اندر بیٹھ کر مظفر کی آمد کا انتظار کریں، اور جیسے ہی وہ گندی گلی میں نمودار ہو کر ببلی کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کرے، ہم خاموشی کے ساتھ گھر سے نکلیں گے اور عقبی گلی میں پہنچ کر اس کی گردن پکڑ لیں گے۔ ایک وکیل کی موجودگی میں جب وہ رنگے ہاتھوں گرفت میں آئے گا تو اس کی سٹی گم ہو کر رہ جائے گی۔ میں اس غنڈے کو عبرتناک سبق سکھانے کی خاطر آپ کی فیس کے علاوہ بھی 10,000 روپے خرچ کرنے کو تیار ہوں۔ بات ختم کر کے لیاقت نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے میں اس کی منصوبہ بندی پر اسے داد دوں گا۔ عجیب آدمی تھا، پولیس کی مٹھی گرم کرنے کے لیے وہ غریب بن گیا تھا اور اب 10-20 ہزار ایکسٹرا کی بات کر رہا تھا، تو گویا وہ صحیح معنوں میں عجیب و غریب تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اسے خوب کھری کھری سنائی اور 2 ٹوک انداز میں کہا، لیاقت، تم میری پیشکش کو غلط رنگ میں لے رہے ہو۔ میں نے اپنی جس مدد کا ذکر کیا ہے اس کا تعلق تمہارے علاقے کے پولیس اسٹیشن سے ہے۔ میں تھانہ انچارج سے تمہاری سفارش کر سکتا ہوں
ایک پائی پیسہ لیے بغیر وہ تمہاری شکایت کو نہ صرف ہمدردی سے سنے گا بلکہ ظفر کو تھانے بلوا کر اسے ہر ممکن سرزنش بھی کرے گا۔ میرا خیال ہے اس عملی اقدام سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کا منہ لٹک گیا اور بد دلی سے بولا، اچھا جی، میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گا۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے اس نے مجھے ٹالنے کے لیے یہ بات کہہ دی ہو، ورنہ وہ میرے توسط سے پولیس کی مدد کے بجائے کسی دوسرے وکیل سے رابطہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں تھی، تاہم پھر بھی میں نے اتمام حجت کے طور پر اس سے پوچھ لیا، لیاقت، اس میں سوچنے والی ایسی کون سی بات ہے؟ میں ببلی سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا اسی کے مشورے پر تم وکیل ڈھونڈنے آج عدالت میں آئے تھے؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ یہ میرا ذاتی منصوبہ تھا، اور آپ بھی کسی سے اس کا ذکر نہ کیجیے گا، ورنہ میرے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ بات ختم کرتے ہی اس نے چوکنا نظر سے میرے چیمبر کی دیواروں کو دیکھا۔ اس کی کھوجتی ہوئی نگاہ اس بات کا پتہ دیتی تھی کہ وہ دیواروں کے کان تلاش کرنے کی کوشش میں تھا۔ اس کے مضحکہ خیز طرز عمل نے مجھے اچھا خاصا محظوظ کیا اور مجھے تفریح کی سوجی۔ میں نے شرارت بھرے انداز میں کہا، لیاقت میاں، تم نے کسی اور مشکل کا جس طرح ذکر کیا ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارا اشارہ سیدھا سیدھا ببلی کی جانب ہے۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ خجالت بھرے لہجے میں بولا، آپ ایک وکیل ہیں، فوراً بات کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ گویا اس کا کھلا اقرار تھا۔ میں نے کریدنے والے انداز میں استفسار کیا، کیا تم ببلی سے ڈرتے ہو؟ وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا، میں ببلی سے نہیں، اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہوں۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر روٹھ جاتی ہے۔ جوان بیویوں کے بوڑھے شوہروں کو اس نوعیت کے مسائل کا سامنا عام سی بات ہے۔ حالات کی کروٹ اور وقت کا دھارا کبھی اپنی روش نہیں بدلتے۔ ایسے جوڑوں کے یہاں اگر کہیں امن و سکون اور سب اچھا دکھائی دیتا ہو تو اسے سب اچھا نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ ہر سکون کے پیچھے ایک طوفان اور کھرنڈ کے نیچے ایک خطرناک زخم چھپا ہوا ہوتا ہے۔ میں تفریح کے موڈ میں تو تھا ہی۔ لیاقت سے کہا، تم اتنی لذیذ اور خوش ذائقہ کھیر بناتے ہو، کبھی اسے آزمانے کی کوشش نہیں کی؟ کیا مطلب جناب؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنا مطلب اس پر واضح کرتے ہوئے کہا، بھائی، جب ببلی تم سے خفا ہو جائے تو اسے ایک پیالی کھیر کھلا دیا کرو۔ روٹھے ہوئے مان جائیں گے اور روتے ہوئے ہنس پڑیں گے، اور سنگ دل سے سنگ دل محبوب آپ کی دہلیز پر۔ یہی تو مصیبت ہے جناب، وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا، ببلی کو میٹھا بالکل پسند نہیں، وہ تو چائے تک نہیں پیتی، بس چٹپٹی اور مرغن چیزوں پر مرتی ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، وہ ٹیڑھی کھیر ہے جناب، میری کھیر اسے کیا سیدھا کرے گی؟ میں نے فتویٰ صادر کرتے ہوئے کہا، پھر تو بھئی تمہاری بیوی بڑی جلالی طبیعت کی مالک ہوگی۔ میٹھے سے بے رغبتی کے باعث وہ غصے کی بہت تیز ہوگی۔ کوئی ایسی ویسی؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات میں سے ایک دلچسپ مقدمے کی روداد، جس کا نام ہے مدعی چست۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے امید نہیں تھی لیاقت پھر اس سلسلے میں مجھ سے رابطہ کرے گا، اور ایسا ہوا بھی۔ ایک ہفتہ گزر گیا مگر اس معاملے میں اس کی سانس سنائی نہ دی۔ میں اگر چاہتا تو اس کے علاقے کے تھانہ انچارج سے براہ راست بھی بات کر سکتا تھا، مگر یہ گواہ چست والی بات ہو جاتی۔ میں عام طور پر اس قسم کے ایفیشنسی کا قائل نہیں ہوں۔ اسپیشل کیس کی بات دوسری ہے۔ میں نے اپنے طور پر یہی فیصلہ کیا کہ آئندہ جب بھی منان کی طرف جاؤں گا تو لیاقت کے مسئلے کو ضرور ڈسکس کروں گا۔ چند روز بعد میرا دستگیر جانا ہوا اور منان سے ملاقات ہوئی تو میرے پوچھے بغیر اس نے خود ہی لیاقت کا قصہ چھیڑ دیا۔ بیگ صاحب، آپ کو پتہ ہے بیچارے لیاقت کے ساتھ کیا واقعہ پیش آ گیا؟ مجھے نہیں پتا تھا، اس لیے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ لیاقت کو کیا ہو گیا؟ بہت برا ہوا، وہ افسوسناک انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ ہمارے علاقے میں ایک غنڈہ ہے مظفر، اس سے جھگڑا ہوا ہے لیاقت کا۔ اس خبیث نے لیاقت کو بے دریغ مارا ہے۔ یہ خبر سن کر مجھے بھی دکھ ہوا۔ میں نے کہا، اور اس جھگڑے کی وجہ یقیناً لیاقت کی بیوی ببلی ہوگی۔ آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ منان نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے مختصر الفاظ میں اپنی اور لیاقت کی ملاقات اور اس کے مقصد کے بارے میں منان کو بتایا، اور آخر میں کہا، مجھے تو لیاقت سخت بے وقوف آدمی لگا ہے۔ اس نے ضرور کوئی ایسی حرکت کی ہوگی کہ مظفر لڑائی بھڑائی پر اتر آیا۔
اگر لیاقت میرے مشورے پر عمل کر لیتا تو اس کا مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ منان نے پوچھا کہ میں نے اسے اس سلسلے میں کیا مشورہ دیا تھا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں نے اسے علاقے کے تھانے میں مظفر کی شکایت کرنے کو کہا تھا اور اپنے بھرپور تعاون کا بھی یقین دلایا تھا، لیکن بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی اور وہ میرے ذریعے مظفر کو رنگے ہاتھوں پکڑوانے کی پلاننگ کر رہا تھا۔ پوری تفصیل سننے کے بعد منان نے کہا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ لیاقت احمق الاحمقاں ہے۔ جب اس عمر میں اپنے سے آدھی عمر کی عورت سے شادی کی تھی تو پھر حالات سے مقابلے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے تھا۔ ہم جس معاشرے کے پروردہ ہیں وہاں اس قسم کے واقعات عام سی بات ہے۔ مظفر والے معاملے کو کسی دوسرے انداز میں بھی ٹیکل کیا جا سکتا تھا۔ اگر وہ مجھ سے ذکر کر دیتا تو شاید مار پیٹ کی نوبت نہ آتی۔ میں مظفر کو سمجھانے کی کوئی سبیل ڈھونڈ ہی لیتا۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، بیگ صاحب، مجھے تو لگتا ہے لیاقت کو چڑھانے میں اس کی بیوی کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ بھئی اگر وہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے اور مظفر گندی گلی میں آ کر سیٹی بجاتا ہے، اسے پکارتا ہے اور اس سے باتیں کرتا ہے، تو وہ کیوں اس کا ساتھ دیتی ہے؟ وہ اگر 2-4 بار مظفر کو نظر انداز کر دے تو وہ خود ہی اس حرکت سے باز آ جائے گا۔ آخر کب تک وہ تاریک گندی گلی میں کھڑا بانگ دیتا رہے گا؟ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں منان صاحب، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ مظفر کا حوصلہ ببلی کے رد عمل کے باعث بڑا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ببلی اسے دعوت دے کر بلاتی ہوگی، مگر یہ ظاہر ہے کہ اس کی جانب سے کیے جانے والے سوال و جواب، ڈانٹ پھنکار ہی کی وجہ سے مظفر کی ہمت بڑی ہے۔ ایسے معاملات میں تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے۔ پھر منان مجھے لیاقت کو پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتانے لگا۔ لیاقت اور مظفر کے بیچ لیاقت کی دکان پر جھگڑا ہوا تھا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے مظفر نے بڑے معنی خیز انداز میں لیاقت کو دیکھا۔ جواباً لیاقت نے بھی ناپسندیدہ نظر سے اسے گھورا۔ نتیجے میں مظفر نے لیاقت پر کوئی جملہ پھینک دیا تھا جس سے لیاقت کو تاؤ آ گیا۔ لیاقت کے مطابق مظفر نے ببلی سے متعلق ایک گندی گالی دی تھی۔ وہ گالی سن کر لیاقت کو خود پر کنٹرول نہ رہا اور وہ دکان سے نکل کر اسے مارنے کے لیے لپکا۔ اس لپک کا نتیجہ لیاقت کے حق میں بہت خطرناک ثابت ہوا۔ لہیم شہیم اور سانڈ کی طاقت رکھنے والے مظفر نے وہیں سڑک پر لیاقت کو بری طرح رگیدا۔ لوگ بیچ بچاؤ نہ کراتے تو شاید وہ لیاقت کو ختم ہی کر دیتا۔ پھر بھی لیاقت کو اچھی خاصی چوٹیں آئی تھیں۔ اس کے سر پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس تفصیل کے اختتام پر منان نے بڑے عجیب لہجے میں کہا، یہ مظفر بھی بڑا واہیات غنڈہ ہے۔ رات کو گندی گلی میں جا کر لیاقت کی بیوی کو چھیڑتا ہے اور دن میں دکان پر آ کر اسے گندی گالی دیتا ہے۔ میں نے اس کے تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، مار پیٹ کا یہ واقعہ کب پیش آیا؟ کل دوپہر کے وقت، اس نے بتایا۔ کیا لیاقت نے مظفر کی اس کھلی غنڈہ گردی کے بارے میں پولیس کو آگاہ کیا؟ نہیں، منان نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ کہتا پھر رہا ہے کہ یہ اس کا ذاتی اور گھریلو معاملہ ہے، وہ خود مظفر سے حیثیت کا بدلہ لے گا۔ پولیس کو وہ اس معاملے میں ملوث نہیں کرے گا۔ وہ سراسر حماقت کر رہا ہے۔ میں نے قدرے برہمی سے کہا، اگر اس کا مسئلہ پولیس تک پہنچ گیا ہوتا تو شاید اس مار پیٹ کی نوبت ہی نہ آتی۔ مظفر لاکھ غنڈہ سہی، لیکن پولیس دیدہ و دانستہ اسے اس بات کی اجازت یا آزادی نہیں دے سکتی کہ وہ شریف محلے داروں کے گھروں میں جھانکتا پھرے اور لیاقت جیسے لوگوں کی بیویوں کو اس طرح تنگ کرتا پھرے۔ وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں آپ کے خیال سے 100% اتفاق کرتا ہوں بیگ صاحب، لیکن اس گدھے کو کون سمجھائے؟ میں سمجھاؤں گا، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ یہاں سے جاتے ہوئے مجھے اس کی دکان سے تو کھیر لینا ہی تھی۔ اس مسئلے پر میں اس سے ضرور بات کروں گا۔ مظفر جیسے غنڈوں کو نکیل ڈالنا مجھے خوب آتا ہے، لیکن کسی بھی قسم کی کارروائی کے لیے لیاقت کو ہی ہمت کرنا ہوگی، ورنہ مدعی سست اور وکیل چست والی بات ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے بیگ صاحب، منان نے سادگی سے کہا، آپ لیاقت سے مل کر دیکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ اسے اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں۔ میں نے کہا، پرائے پھڈے میں ٹانگ پھنسانے کی میری عادت تو نہیں ہے، لیکن لیاقت پر مجھے خواہ ترس آ رہا ہے، بلکہ اس کے حالات جان کر مجھے افسوس ہوا ہے۔ مجھے خود بھی اس سے ہمدردی ہے بیگ صاحب، منان نے خلوص دل سے کہا۔ اگر آپ کسی طرح اس کے کام آ جائیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ اس رات واپس گھر جاتے ہوئے میں لیاقت سے ملا۔ کھیر تو مجھے لینا ہی تھی۔ اس کے سر پر بندھی ہوئی پٹی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے میں نے پوچھ لیا، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ منان صاحب نے آپ کو کچھ نہیں بتایا امجد صاحب؟ اس نے اتنے پروسوک انداز میں کہا جیسے وہ مجھے منان کے گھر میں داخل ہوتے اور نکلتے دیکھ چکا ہوگا۔ میں نے کہا، اس نے تو جو کچھ بتایا ہے سو بتایا ہے، لیکن میں تمہاری زبانی سننا چاہتا ہوں۔ اس وقت اتفاق سے دکان پر کوئی گاہک موجود نہیں تھا۔ لیاقت نے مختصر الفاظ میں مجھے اس ناخوشگوار واقعے کے بارے میں بتایا۔
میں نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی اور اس کے خاموش ہونے پر پوچھا، کیا اس سے پہلے بھی تم دونوں کے درمیان کوئی جھڑپ ہو چکی ہے؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور جواب دیا، روبرو بدمزگی کا یہ پہلا موقع ہے امجد صاحب۔ میں نے سنا ہے اس نے تمہاری بیوی کو کوئی غلیظ گالی دی تھی۔ گالی سے بھی بڑھ کر اس نے بکواس کی تھی۔ وہ چہرے پر ناگواری کے تاثرات لاتے ہوئے بولا۔ میرے گھورنے پر وہ رک گیا اور جواباً مجھے برا بھلا کہنے لگا۔ میں نے ببلی کے حوالے سے اسے سرزنش کی تو وہ بڑی ڈھٹائی سے بولا، کون ببلی؟ اس کا یہ جواب سن کر تو میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ مردود ایک طرف تو میری بیوی کو تنگ کر رہا تھا اور دوسری جانب اس سے لا علمی کا اظہار کر رہا تھا۔ مجھے اس کی عیاری پر سخت غصہ آیا۔ یہ تو سراسر مجھے الو بنانے والی بات تھی، چنانچہ میں نے بھی جلے بھنے انداز میں کہہ دیا، تمہاری بہن ببلی؟ اور کون ببلی؟ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولا، میرے منہ سے یہ سننا تھا کہ وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے مجھے کئی بے پردہ اور بے ہودہ گالیاں دیں تو برداشت کا دامن میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ پھر ہمارے درمیان باقاعدہ دنگا ہونے لگا۔ وہ تھوڑے توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولا، شرافت کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں رہا امجد صاحب۔ ٹھیک کہتے ہو، میں نے اس کے سر پر بندھی ہوئی پٹی کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، واقعی آج کل شریف آدمی کو بے پناہ مشکلات کا سامنا ہے۔ لیاقت کی ایک بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے بتایا کہ جب اس نے ببلی کا حوالہ دے کر مظفر کو سرزنش کی تو وہ ببلی سے واقفیت سے انکاری ہو گیا۔ یہ ایک چونکا دینے والی بلکہ چبھنے والی بات تھی۔ ان تین کرداروں سے متعلق جو حالات و واقعات میرے علم میں آئے تھے، ان کے مطابق مظفر کا ببلی سے واقف ہونا از حد ضروری تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ نہ جانتا ہو ببلی لیاقت کی بیوی ہے۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر لیاقت نے کہا، امجد صاحب اگر آپ میرا ساتھ دینے کو تیار ہو جائیں تو میں مظفر کو وہ سبق سکھاؤں گا جو اس کے آنے والی 7 نسلوں کو بھی یاد رہے گا۔ میں تم سے تعاون کو تیار ہوں، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ تم اسی وقت میرے ساتھ تھانے چلو۔ میں تھانہ انچارج سے تمہاری خصوصی سفارش کروں گا۔ تم تھانہ انچارج کو مار پیٹ والے واقعے کے بارے میں بھی تفصیلاً بتاؤ۔ انشاءاللہ مظفر کا کوئی معقول بندوبست ہو جائے گا۔ اس نے تحمل سے میری بات سنی اور بولا، پولیس کو تو میں ہرگز اپنے معاملے میں ملوث نہیں کروں گا۔ پھر تم مجھ سے کس قسم کا ساتھ چاہتے ہو؟ امجد صاحب میں نے آپ کو بتایا تو تھا، وہ یاد دہانی والے انداز میں بولا۔ اس کا بتایا ہوا اہم کانہ منصوبہ میرے ذہن میں محفوظ تھا، لیکن میری پیشہ ورانہ مجبوری تھی کہ میں الو کے پٹھے کو اس کے منہ پر الو کا پٹھا نہیں کہہ سکتا تھا، لہٰذا نہایت ہی محتاط الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے میں نے کہا، تم بالکل غلط انداز میں سوچ رہے ہو۔ سب یہی کہتے ہیں میری سوچ درست اور صحت مند نہیں، وہ بگڑ کر بولا۔ میں نے کہا، آواز خلق کو نکارہ خدا جانو، میں تو یہاں تک کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کی کوشش کی تو الٹا کسی نئی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ میری نصیحت اس کے پلے نہ پڑ سکی، رکھائی سے بولا، میں جانتا ہوں کوئی میری مدد کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں، سب زبانی کلامی ہمدردی جتاتے ہیں۔ ایک لمحے کو رک کر وہ بڑے خطرناک انداز میں بولا، مظفر سے تو میں خود ہی نمٹ لوں گا، آپ بہت جلد ایک خبر سنیں گے امجد صاحب۔ میں اس بے وقوفوں کے بادشاہ سے کیا کہتا؟ میں تو منان صاحب کی سفارش پر اسے نیک راہ دکھانے چلا آیا تھا۔ وہ اگر خود ہی کسی عمیق اور تاریک گڑھے میں چھلانگ لگانے کا ارادہ کر چکا تھا تو میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے الوداعی کلمات ادا کیے اور وہاں سے واپس چلا آیا۔